ایک اہم بات اور ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ اس لیے مبذول کرانا ہے کہ دیکھیے اس وقت شادی کا سیزن چل رہا ہے، شادی کا موسم ہے، بہت شادیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک مسئلہ جو اس ضمن میں ہم لوگ کے سامنے آیا وہ یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی اس کے جو اصل والد ہوتے ہیں وہ یا تو کبھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کبھی والد کا ہو سکتا ہے، کبھی والدہ کا ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں ان کا نہیں جمع تو خلا ہو گیا، ٹھیک ہے، علیحدگی ہو گئی۔ تو اب یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو لے کر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ تو نہیں رہا، وہ یا تو بریک اپ ہوا یا کسی کا انتقال ہوا، دو میں سے، تو اب جو کوئی پال رہا ہے، پالن پوشن کر رہا ہے ان کا، وہی ان کا سب کچھ کس معنی میں کہ اگر باپ کا انتقال ہوا تو اب باپ کی طرح جو پال رہا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب یہ جو بچہ ہے یا بچی ہے یہ اسی کی اولاد ہو گئی۔ نہیں، پالنا الگ، پرورش کرنا الگ، اور خود نسب کے اعتبار سے باپ ہونا الگ، ایسی ہی نسب کے اعتبار سے ماں ہونا الگ۔ کوئی مرد پال رہا ہے، چاہے ماموں ہو، چچا ہو جی، یا جو قریب کے محارم ہیں، محرم ہونا ضروری ہے اس میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ انہی کی اولاد ہو گئی۔ نہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ یا ماں کی جگہ اگر کوئی پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے، تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ اصل ماں سے زیادہ اس کا مقام ہے، اس لیے کہ اس نے پالا ہے، پوسا ہے۔ نہیں، اگر ماں کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، اور اگر کوئی اس کی پرورش کر رہا ہے، چاہے خالہ ہو، چاہے پھوپھی ہو جی، یا جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو جو کوئی اس کی کفالت کر رہا ہے تو اس کو پرورش تو کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن وہ اس کے ماں یا اس کے باپ نہیں بنتے ہیں۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ابھی آپ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ۔ سب جانتے ہیں کہ دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت فرمائی ہے، آپ کی پرورش کی، اس کے بعد چچا ابو طالب نے کی ایک عرصہ دراز تک، لیکن چچا ہی رہے، باپ نہیں کہا جاتا ہے ان کو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والد محترم ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ کی آپ اولاد ہیں، تو پرورش اگر کوئی کر لیتا ہے تو پرورش کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن ماں باپ جیسا رتبہ اور درجہ نہیں ملے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جو باپ ہے وہی باپ رہے گا، جو ماں ہے وہی ماں رہے گی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں سن لیجئے، بہت اہم بات ہے، نسب میں گڑبڑ سڑبڑ کرنے والوں کے سلسلے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص نسب میں گڑبڑ سڑبڑ کرے گا، مرد ہو یا عورت، نسب میں گڑبڑ کرنے والوں کے سلسلے میں سخت وعید کے طور پہ فرمایا کہ جنت ایسے لوگوں پر حرام ہے، ان پر جنت حرام ہے۔ بہت بے احتیاطی اس سلسلے میں ہو رہی ہے، کسی کی اولاد کو لوگ جھٹ سے اپنے آگے اپنی طرف منسوب کر دیتے، اس کے آگے اپنا نام لگا دیتے، کوئی کس کے آگے کس کا نام لگا دے رہا، کوئی کسی کا لگا دے رہا۔ نہیں، بروز محشر قیامت کے روز اولادیں اپنے ماں باپ ہی کی طرف منسوب کی جائے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھو، اور اس میں باپ کا تو بالکل خاص مقام ہے، باپ کا بہت اہم مقام ہے۔ ہاں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو کسی موقع پر بیان کیے جائیں گے کہ باپ کے لیے کتنے اتھارٹی شریعت نے رکھی ہے اولاد کو لے کر، اس کا خون ہوتا ہے، وہ اس کے نطفے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو پالنا الگ چیز ہے، پرورش کرنا الگ چیز ہے، لیکن خود باپ ہونا یا ماں ہونا یہ اصل چیز ہے، یہ اہم ہے۔ تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ پالنے والے گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے میٹرس آتے ہیں بہت سارے اس طرح سے کہ بھئی یہ نام کے آگے، یہ بچی کے نام کے آگے یہ صاحب کون ہے، یہ بچے کے نام کے آگے یہ صاحب کون ہے، نہیں وہ اس کے چچا ہے انہوں نے پالے پوسے، نہیں اس کے ماموں ہیں انہوں نے پالے پوسے، نہیں اس کے فلا ہے انہوں نے پالے پوسے، نہیں 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 نہیں، نام کے آگے تو باپ کا نام لگے گا، ماں کا نام لگے گا۔ ماں باپ کے نام میں جو گڑبڑ کرے گا جنت اس پر حرام ہے۔ اللہ کی قسم کھا لوں تو حانس نہ ہوگا، اس طرح سے کرنا بچوں پر ظلم ہے۔ حالانکہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم سب کچھ اس کو پال رہے پوس رہے، لیکن اگر اس کے اصلی ماں سے یا اصلی باپ سے اس کو محروم کر دیا گیا،
ہم نے اتنا سب کچھ سمجھ کر اس کو پالا پوسا کہ بھئی ثواب پا رہے اجر پا رہے، لیکن اگر محرومیت کے حد تک معاملہ کر لیا، بروز محشر یہی اولاد ان کا گریبان پکڑیں گی کہ ہمارے اصل باپ سے یا اصل ماں سے ہم کو محروم کیوں رکھا تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کچھ اصولوں کے ساتھ ہے یہ سب کچھ بھی، ایسا اپنے من چاہے جذبات میں آ کر کے نہیں، بس جیسا ہمارا دل بول رہا ہم کر رہے، نہیں، کچھ اصولوں کے ساتھ۔ اصولوں کے ساتھ کرو گے تو اللہ کے پاس اجر بھی پاؤ گے۔ بے خدا نہ خواستہ کسی کا باپ انتقال کر گیا، اب ننیالی رشتہ دار اگر اس بچے یا بچی کی کفالت کر رہے ہیں، ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، یا ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر ننیالی رشتہ دار ذمہ داری سنبھال رہے ہیں یا ددیالی سنبھال رہے ہیں، جو بھی ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ بھئی اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ لیکن میں ہی باپ بن گیا اس کا، یا میں ہی اس کی ماں بن گئی، ایسا نہیں ہے، ورنہ جنت حرام ہو جائے گی۔